گزشتہ دنوں میں دہشت گردی کے سنگین واقعات رونما ہوئے۔ دہشت گردی واقعات میں پاک فوج پولیس اہلکار عام شہری شہید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ بلوچستان میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی میں ہمارے مشرق ہمسایہ کا بھرپور ہاتھ ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردی میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشین وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا کروشیا کے صدر روزان اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین پاکستان کا ایک مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ اقتصادی سفارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آنے کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے قیام امن، خصوصاً پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی بات چیت کی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری سے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کردار ادا کیا۔ پاکستان سب سے مقدم، سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہماری اصل شناخت کسی جماعت سے نہیں، پاکستان سے ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال کا کیلیفورنیا میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب، کہا کہ بیرون ملک تمام پاکستانی ایک پرچم تلے متحد ہو کر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کریں۔ 2035 تک $1 ٹریلین معیشت کے ہدف میں اوورسیز پاکستانی کلیدی کردار ادا کریں۔ اوورسیز پاکستانی برآمدات کے سفیر بنے، سرمایہ کاری، علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وطن کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ مالی سال 2025-26 میں ترسیلات زر $6.41 ارب تک پہنچ گئی۔ ترسیلات زر میں 8.6% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے سمندر پار پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا، کہا ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اختر مینگل کی وفد کے ہمراہ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر غور و خوض اور انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امن و امان کی موجودہ صورتحال کسی بھی صورت ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے امید افزا نہیں۔ رہنماؤں کا اتفاق بھی کیا گیا اور دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ ہائبرڈ نظام کی وجہ سے معیشت اور امن و امان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، کچھ شہروں میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جانے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مونسون بارشوں سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا پنجاب کے کچھ شہروں میں زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ جولائی، اگست اور ستمبر میں درجہ حرارت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مونسون سے اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے، کچھ شہروں میں زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے جس کی تیاری کرنی چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے عالمی بینک کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں، سرمایہ کاری اور مستقبل کے انفراسٹرکچر منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی بینک کے تعاون سے جاری ٹرانسپورٹ منصوبوں، پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری، سرمایہ کاری کے مواقع اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت یلو لائن BRT منصوبے کو مقررہ معیار اور رفتار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ امریکہ کے ایران پر نئے حملے، جنوبی ساحلی علاقوں میں دھماکے، آبنہ ہرمز کے گرد جنگی ماحول، بندر عباس اور چابہار دھماکوں سے گونج اٹھے۔
ایران شہر ایئرپورٹ پر حملہ، ایک فائر فائٹر جاں بحق، ایران کا شدید رد عمل۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کارروائی میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، اینٹی شپ میزائل تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سمندری خوراک کی برآمدات 56 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ مالی سال 2025-26 میں فشریز سیکٹر نے ملکی تاریخ کی بلند ترین برآمدات کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ منجمد مچھلی، اسکوئڈ، جھینگا اور فش میل برآمدات میں سر فہرست۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے کہا کہ یہ کامیابی بلیو اکانومی اصلاحات، بین الاقوامی معیار کے مطابق خوراک کی حفاظت اور برآمدات کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ جلد ٹاپ 10 فشریز ایکسپورٹرز کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تعریفی اسناد دی جائیں گی۔ امریکی حملوں کے بعد چابہار فری زون سے گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حکام نے گوداموں میں موجود گاڑیوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ نصف شب تک 300 گاڑیاں گوداموں سے منتقل کی جا چکی تھیں۔ مزید 100 گاڑیوں کو صبح ہونے سے قبل نکال لیا گیا۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر حملے کے رد عمل میں ایران پر حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ ایسا دوبارہ ہوا تو نتائج کئی زیادہ سنگین ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق آبنائے ہرمز بند کرنے کی کوشش ہوئی تو ایران کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو بھرپور جوابی کارروائی ہوگی۔ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ کی خارق جزیرے پر حملے کی دھمکی پر ایران کا جواب۔ بہادر ایرانیوں کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے قوم کی عظمت کم نہیں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ایران اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، حملہ کیا تو بھرپور جواب ملے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا بیان، کہا کہ اب دھونس وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پر بھی حملہ ہوگا۔ آبنائے ہرمز دھمکیوں سے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ امریکہ کی پابندیوں میں چھوٹ ختم، ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ، بیرونی آئل ٹینکرز خلیج فارس سے لے کر آبنائے ہرمز ملاقہ تک یا تو رواں دواں ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ دوبارہ ناکہ بندی ہوئی تو 5 کروڑ بیرل خام تیل، ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $74.35 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ایران تنازع، تیل کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات، عالمی توانائی مارکیٹ دباؤ کا شکار، سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی۔ پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی، وادی لیپا میں ہڑتال کی کال مسترد، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال ناکام، بازار اور ٹریفک معمول کے مطابق جاری، وادی لیپا کے عوام کا امن خراب کرنے کی ہر سازش مسترد کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، شہریوں کا موقف، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، آزاد کشمیر میں پاک فوج عوام کے تحفظ میں مصروف۔ چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان جاری، کہا بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہی ہے، دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہی پاکستان کی ترقی، محرومیوں کے خاتمے اور ملک کے استحکام کی ضمانت ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے صوبائی ہیلتھ پالیسی کی منظوری دے دی۔ پالیسی کے مطابق بہتر طبی خدمات، پائیدار مالی وسائل، ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا۔ آئی سی یو، سی سی یو، ٹراما اور برن سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ کمزور کارکردگی والے صحت مراکز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، جبکہ بزرگ شہریوں کے لیے جیریاٹرک میڈیسن متعارف کروائی جائیں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایشیائی معیشت پر نئی رپورٹ جاری، بھارت 6.6% شرح نمو کے ساتھ جنوبی ایشیا میں سر فہرست۔
بھوٹان معاشی ترقی میں دوسرے نمبر پر، سری لنکا اور نیپال بھی آگے۔ افغانستان کی معاشی شرح نمو 2.3% رہنے کی توقع۔ مالدیپ کی معاشی ترقی کی رفتار 1% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق داخلی اصلاحات اور سرمایہ کاری سے جنوبی ایشیا کی ترقی کا رجحان برقرار رہے گا۔ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کے پری سیریز کیمپ کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آغاز ہو گیا۔ ٹیسٹ اسکواڈ کے کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں 3 گھنٹے کے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد، بیٹنگ کوچ اسد شفیق اور باؤلنگ کوچ عمر گل نے کھلاڑیوں کو تینوں شعبوں کی ڈرلز کروائیں۔ کپتان بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں نے پریکٹس وکٹس پر بھرپور نیٹ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ 4 ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ پی سی بی کے مطابق فرسٹ کلاس سیزن کے آغاز سے قبل اگست میں 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید نے بتایا کہ کھلاڑیوں کا ورلڈ کپ سے پہلے ایک پول تیار کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز اور کوچز نے مل کر 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے، جس میں وائٹ بال کے تمام کھلاڑی شریک ہوں گے۔ سلیکٹرز اور کوچز ہر کھلاڑی کے رول کے مطابق پلینگ 11 بنائیں گے۔